وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. بزرگان محترم اور سامعین کرام، یہ دنیا دارالمحن ہے، یہ مشقتوں کی جگہ ہے، یہ محنتوں کی جگہ ہے. اس دنیا میں انسان پر عجیب عجیب قسم کی مشقتیں، عجیب عجیب قسم کی پریشانیاں، عجیب عجیب قسم کے حالات اور سخت سے سخت قسم کی بیماریاں اور ہر طرح کی دشواریوں میں انسان مبتلا رہتا ہے. اور ان پریشانیوں اور ان بلائیات اور ان مصیبتوں اور ان بیماریوں اور اس پر آنے والی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے آدمی طرح طرح کی تدبیریں اور کوششیں کرتا رہتا ہے. کبھی انسان پر خوف کا ماحول ہوتا ہے تو اس خوف سے نجات پانے اور چھٹکارا پانے کے لیے آدمی بڑے بڑے لوگوں کا، سیاسی لیڈروں کا اور دیگر لوگوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے. اسی طرح انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور دیگر بلائیات کا حملہ ہوتا ہے یا غلبہ ہوتا ہے اور چاروں طرف سے انسان پر آنے والی بیماریاں اسے پریشان کرتی رہتی ہیں، تو اس سے حفاظت کے لیے، اس سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے آدمی عاملوں کا سہارا لیتا ہے، طبیبوں اور حاذقوں اور حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس آدمی جاتا ہے اور پھر اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اسے جو ہے امن ملے، حفاظت ملے اور یہ تکلیف دور ہو جائے. یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. سبب کے درجے میں کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا جائز ہے اور درست ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی ہم تمام مسلمانوں کو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ جو ہے انسان کے بلائیات کو لوٹا دیتا ہے، واپس کرتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. الصدقۃ ترد البلاء وتطفی غضب الرب. فرمائے کہ صدقات جو ہے آسمان سے نازل ہونے والی، اترنے والی بلائیات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو واپس لوٹا دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی پر جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے، کبھی کسی قسم کا خوف کا غلبہ آدمی کو ہو جائے، تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے صدقے کا سہارا لے، اللہ کے راستے میں آدمی صدقہ کر دے، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان آنے والے مصائب اور پریشانیوں اور بیماریوں اور مشکلات سے اللہ تعالی انسان کو امن اور چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو اخلاق ذمیمہ سے متصف تھا. لوگوں کے کپڑے لے جاتا، شام کو اس کو دھو کر اور صاف ستھرا کر کے واپس لے کے آتا. تو جن جن گھرانوں سے وہ کپڑے لے کر گیا تھا تو واپسی کے موقع پر کپڑے عدل بدل کر دیا کرتا تھا.
اس سے جو ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی اذیت پہنچتی تھی، اور اس کو بار بار سمجھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھائی اس قسم کی حرکت مت کر، اس سے خواہ کہ ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ مگر وہ شخص ایسا تھا کہ بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں، برابر اپنی حرکت پہ اڑا ہوا تھا۔ روزانہ جب بھی کپڑے لے کے جاتا تو واپسی پر لوگوں کے کپڑے جو ہے عدل بدل کر دیا کرتا تھا۔ تو لوگ جو ہے اس کی اس حرکت سے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، مجبور ہو گئے۔ ایک دن سارے کے سارے لوگ جو ہے جمع ہو کر کے مشورہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقید حیات ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کم وقت دھوبی کے بارے میں جو ہم شکایت کریں کہ یہ ایسے ایسے اوصاف سے متصف ہے، ہمارے میلے اور گندے کپڑے لے جاتا ہے، دھو کر جب واپس لاتا ہے تو ہمارے کپڑوں کو عدل بدل کرتا رہتا ہے، جس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، ہم سب کی آپ سے جو ہے مؤدبانہ درخواست اور گزارش ہے کہ آپ اس کی ہلاکت کے واسطے بد دعا کر دیں، یہ مر جائے، ختم ہو جائے، ایسی دعا فرما دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی جب یہ بات سنی اور شکایت سنی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اس کی ہلاکت اور اس کے بربادی کے لیے اور موت کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارے میں فرمایا کہ اے عیسیٰ، جس شخص کے بارے میں تم نے اس کے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، تمہاری دعا قبول کی گئی ہے، بس صرف اس کا زندگی کا آج کا ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی ہم نے دعا تو کر دی، اور اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ملا ہے کہ اس شخص کا آج صرف زندگی کا آج کا ایک دن باقی رہ گیا، بس اس کے بعد پھر یہ زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ بہت خوش ہو گئے، چلو یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کے بعد ہم پھر کسی اور نئے دھوبی کا ہم انتخاب کر لیں گے، انتظام کر لیں گے، تاکہ یہ بلا اور مصیبت سے ہم کو جو حفاظت ہو جائے، امن ہو جائے۔ تو دعا کے بعد یہ لوگ سارے کے سارے بہت خوش ہو گئے کہ اب یہ تو آج ایک دن زندگی کا باقی رہ گیا ہے، اب یہ مر جائے گا، اس مصیبت سے ہمارے کو جو ہے اطمینان ہو جائے گا۔ اب انتظار میں ہے کہ شام تک بس اس کی زندگی کی مہلت ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب انتظار میں ہے۔ کپڑے تو دھوبی لے کے گیا تھا، اور شام کو شاید وہ واپس نہیں لے کے آئے گا، مر جائے گا، تو انتظار میں اس کے موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ۔ شام کے وقت دیکھا لوگوں نے کہ وہ گھاٹ کی طرف سے وہ گٹھا لے کر کے اطمینان کے ساتھ آ رہا ہے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی ہلاکت کے لیے، اس کے موت کے لیے دعا فرمائی تھی، مگر یہ شخص وہی زندہ اور صحیح حالت میں پھر واپس آ رہا ہے، تو پریشانی لائق ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لوگ دوڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، آپ نے تو دعا فرمائی تھی اور ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ اس کی زندگی کا بس آج کا ایک دن باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا، مگر اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ برابر وہ گھاٹ کی طرف سے اپنا کپڑوں کا گٹھا لیے ہوئے صحیح سلامت آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی زبانی جب یہ بات سنی تو ان میں سے کسی ایک کو بلا کر کے کہا کہ چلو اس دھوبی کو لاؤ بلا کے میرے پاس۔ دوڑا ہوا آدمی گیا، جا کر اس دھوبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ آج تو نے کیا کام کیا، کیا نیکی کیا؟ اس نے کہا کہ میں کیا کام کیا، میں تو دھوبی ہوں، روزانہ لوگوں کے جو ہے گندے اور میلے کپڑے لے کر گھاٹ کو جاتا ہوں اور دھو کر صاف کر کے واپس لا کر ان کے کپڑے ان کو دے دیتا ہوں، بس یہ میرا کام تھا۔ تو میں اپنے معمول کے مطابق آج گیا اور جاتے ہوئے اپنے ناشتہ دان میں یا توشہ دان میں 3 روٹیاں رکھ کے گیا، اور جب جا رہا تھا تو راستے میں مجھے جو ہے ایک سائل ملا، ایک فقیر ملا،
ایک ضرورت مند ملا، ایک محتاج اور ایک مفلس اور ایک تنگ دست آدمی ملا، اور اس نے اللہ کے نام کا حوالہ اور واسطہ دے کر بڑے درد بھرے انداز میں مجھ سے گزارش کیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ تو مجھے بڑا رحم آیا اس غریب آدمی پر، تو میں نے اپنے ناشتہ دان میں سے ایک روٹی نکال کر کے اس کو دے دیا۔ تو وہ خوش ہو کر کے مجھے ایک دعا دیا، وہ دعا یہ دیا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وطہر قلبک۔ اس کی یہ دعا سنتے ہی اس شخص کو اتنی خوشی ہوئی، ایک روٹی پر اس نے اتنی پیاری دعا دے دی کہ میرے گناہوں کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دیا، اور پھر میرے دل کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی اس نے درخواست کر دی، اور یہ بھی دعا مجھے دے دیا۔ تو اس سے خوش ہو کر اس نے پھر ایک اور روٹی دے دیا اس کو، دیتے اس سے پیاری دعا اور اس سے بہتر دعا اس نے اس کے حق میں دے دیا۔ یوں کہا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی اور اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، تجھے صاف ستھرا بنا دے، گناہوں سے پاک صاف بنا دے۔ مجھے اور خوشی ہو گئی پہلی دعا سے بھی زیادہ، تو میں خوش ہو کر وہ تیسری روٹی بھی اس شخص کو دے دیا، غریب آدمی کو۔ اس نے ان دو دعاؤں سے بھی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی دعا مجھے دے دیا، اور اس نے یوں کہا دعا کے کلمات میں، کہا کہ حفظک اللہ تعالی عن بلیات السماء وبنى اللہ لک قصرا فی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا کی تیری حفاظت فرمائے، اور تیرے یہ صدقہ اور نیکی کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے واسطے ایک بہترین محل بنا دے۔ بس اس نے یہ دعا دیا۔ تو اس جو سائل نے، فقیر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے یوں کہا کہ یہ جو تیرا پشتارا ہے، جو کپڑوں کا جو گٹھا ہے، ذرا اسے کھول دے۔ اس نے کھولتے اندر سے ایک کالا ناگ جو ہے پھن اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سام سے کہہ رہے ہیں یا اسود، تو جواب میں وہ سام کہتا ہے لبیک یا روح اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے یوں کہا کہ بھائی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس دھوبی کو ڈس کے ہلاک کر دے، ختم کر دے؟ تو سانپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہاں، مجھے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ اور حکم ملا تھا، میں اسے جو ہے ڈسوں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دوں اور اس کا خاتمہ کر دوں، یہ حکم مجھے ملا تھا، اور میں انتظار میں تھا اور اس کے پشتارے میں اور اس کے گٹھے میں گھس کے بیٹھ گیا تھا، اور مجھے وقت بتایا گیا تھا کہ یہ وقت میں وہ اسے ڈسوں اور اس کو ختم کر دوں، مگر اس نے اس سے پہلے آج چلتے چلتے راستے میں ایک نیکی اور صدقے والا کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ جاتے ہوئے ایک روٹی جو ہے ایک غریب اور سائل کو دے دیا، تو اس نے دعائیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کو جو ہے اس صدقے کی برکت سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے پاس بھیج کر میرے منہ میں ایک جو ہے لوہے کی لگام لگا دی، اور میں اس کو پروار کرنے سے یا اس کو ڈسنے سے میں عاجز ہو کے رہ گیا۔ جب یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنی تو دھوبی سے یوں کہا کہ یا قصار استانف العمل، اے دھوبی اب جا، تو آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے، اب تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ نے تجھے اپنے صدقے کی برکت سے تیرے عمر میں اضافہ اور برکت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو حضرات آپ کو اندازہ ہوا کہ صدقے میں کتنی بڑی تاثیر ہے، کتنی بڑی قوت ہے، کہ آسمان سے اترنے والی ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا مزاج بنائیں، صدقہ کرتے رہیں، تو اس سے جو ہے بلائیات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو چیز اللہ کے راستے میں بطور صدقہ یا نیکی کے طور پر ہم دیتے ہیں، وہ چیز جو ہے ایسی ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو، بہتر ہو، اور وہ ناکارہ نہ ہو،
بلکہ استعمال کے قابل چیز ہو، جس میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہو، ایسی چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ بیکار، فالتو، لایانی چیز جو استعمال کے قابل نہ ہو، ایسی چیز نہیں دینا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دولت کرے پر جب کبھی بھی کوئی فقیر آتا یا کوئی سائل آتا یا کوئی مانگنے والا آتا اور آ کر کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہتا ہے کہ اماں جان غریب ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، فاقے سے میں لاغر ہو گیا ہوں، بہت پریشان حال ہوں، لہذا آپ مجھے کچھ اعانت فرمائیں، تعاون فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے اس سائل کی زبانی یا مانگنے والے کی زبانی اللہ کا واسطہ اور حوالہ دے کر جب وہ مانگتا ہے، بے قرار ہو جاتی اور اسے کچھ دینے کے لیے اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتی اور جو محرابوں طاقوں کی تلاشی لیتی۔ ایک مرتبہ آپ اندر گئے اور جا کر تلاش کیا، اس کو کچھ دینے کے لیے تو ایک درہم ملا، اس کو پانی سے خوب صاف کیا، صابن وغیرہ لگا کے دھویا اور گندگی اور آلودگی سے پاک کیا، گرد و غبار سے صاف کیا، پھر خوشبودار عطر سے اسے معطر کر کے ایک تشت میں رکھ کر وہ لا کر کے جو ہے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو گھر کے اندر رہنے والے قریبی جو خواتین اور مرد حضرات تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے، عائشہ وہ جو مانگنے والا غریب ہی تو تھا، فقیر ہی تو تھا، سائل تو تھا، وہ محتاج ہی تو تھا، اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی کہ گھر میں جا کے تلاش کریں اور کوئی درہم مل جائے تو اسے گرد و غبار سے پاک کریں، پانی سے صاف کریں، پھر ادھر سے معطر کر کے لا کر جو فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیں، یہ مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو فقیر ہی تھا، وہ تو مانگنے والا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرمائے کہ ہاں واقعتاً مانگنے والا تو فقیر ہی تھا، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کوئی صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے، اور یہ فرمایا الصدقۃ فی کف الرحمن اولا ثم فی کف الفقیر، کہ صدقہ جب کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے کہ نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر وہ نیکی اور وہ صدقہ پہلے رحمان کے ہاتھ پہ جاتا ہے اور بعد میں فقیر کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کے پیش نظر میں نے جو ہے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں، وہ پاک ہیں، وہ پاکیزہ اور عمدہ اور بہتر چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ نے مجھے کچھ دینے کی توفیق عطا فرمائی، تو میں اس کی بارگاہ میں جو چیز دے رہی ہوں وہ ایسی عمدہ ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو اور اس کے بارگاہ میں جو قبولیت کے صلاحیت رکھنے والی ہو، اس واسطے میں نے یہ اہتمام کیا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ عمدہ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، استعمال کے قابل ہونا چاہیے، گیا گزرا ناکارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو صدقہ دے تو صدقہ دینے کے بعد یا نیکی کسی پر احسان کرنے پر احسان نہیں جتانا چاہیے، میں نے فلاں وقت یہ کیا تھا، یہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا، اس سے جو ہے نیکی جو ہے برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا صدقہ جب اللہ کے نام پر اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے پہلے، تو ہم دیتے وقت یہ کوشش کریں کہ دیا جانے والا صدقہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور جب ہم دیں تو اخلاص کے جذبے کے ساتھ دیں، ریا و نمود کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، تو پھر ہمارا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کچھ اجر دلانے کا، ثواب کا جو ہے وہ جو ہے ہم کو جو ہے اس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو جب کبھی ہم کوشش کریں کہ جب کوئی صدقہ ہم کریں، کسی غریب کا ہم تعاون کریں، اللہ کے راستے میں جب ہم کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کریں تو ایسا کریں کہ وہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ عمدہ ہو، بہتر ہو، اچھی ہو، استعمال کے قابل ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے۔ تو یہ جو صدقے کے جو ہے یہ فضائل ہیں اور صدقے کی جو ہے یہ اہمیت ہے، اور صدقہ سے جو ہے انسان کے اوپر آنے والی بلائیات اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً، کبھی مصیبت آ جائے تو اس کے بعد بھی صدقہ دے۔ مصیبتیں نبی آئی ہوں، معلوم نہیں آئندہ اگر آنے والی ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، ابھی تک اس کا وہ جو ہے واقع نہیں ہوئی ہے یا جو ہے ہمارے اوپر طاری نہیں ہوئی ہے،
تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے صدقہ دینے کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلائیات کو ٹال دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مالا خیر کی توفیق عطا فرمائے۔